الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سپارہ 29 اور سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت، وہی ہے بابرکت والی ذات، برکت والی ذات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور وہ دونوں کا خالق ہے۔ اور کیوں پیدا کیا؟ ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کر لے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ کیا ہے؟ وہ بڑے غلبے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی شان بیان کر کے پھر فرما دیا کہ اے لوگوں، میں نے یہ زندگی جو پیدا کی ہے، تمہاری موت بھی پیدا اسی نے کی، یعنی موت بھی ایک تخلیق ہے، موت کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا، اور اس کے بعد زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اس کے بعد اس میں واضح بات بتا دی، کوئی اس میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو تمہیں میں نے دی ہے، پہلے زندگی دی ہے اور پھر اس کے بعد میں تمہیں موت دوں گا، یہ زندگی سے موت تک تمہارا امتحان ہے۔ اور تمہارا امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ بس یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اس کائنات میں اللہ نے جو ہمارے لیے پوری یہ ایک کائنات بچھا دی، زمین، جس پر پوری دنیا کے میرا خیال ہے 200 یا 250 سے اوپر ملک ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی اللہ نے یہ ملک بنائے ہیں، ان میں اللہ نے یہی بات ہمیں ظاہر کر دی ہے کہ یہ پوری زمین جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، کیا ہے؟ تمہارا امتحان گاہ ہے، تمہارا یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں تم سب اتارے گئے ہو۔ یہاں تم نے محنت کرنی ہے، اور محنت کس چیز کی کرنی ہے؟ کہ عمل ایسے کرنے ہیں کہ جو آخرت میں کام آ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایگزامینیشن ہال دے دیا، آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا کے ایگزامینیشن ہال میں بچے جاتے ہیں تو وہاں پر ہاتھ میں ایک قلم ہوتا ہے، بس وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے اور کچھ کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، یا پانی رکھا ہے نہیں رکھا وہاں کچھ نہیں پتہ۔ یہ ہے دنیا کا ایگزامینیشن ہال، جہاں پہ ہمیں صرف ایک قلم دیا اور ایک جا کے کرسی مل گئی، اور ایک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہمیں پیپر دینا ہے اس کے لیے انہوں نے سلیبس بتا دیا، اور وہ سلیبس جو ہم نے یاد کیا اس کو جا کے لکھنا ہے، اور جو اس کو صحیح لکھ دے گا۔ اور امتحان دینے کے لیے کون جاتا ہے؟ جس نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہو، پورا سال پڑھا ہو، وہ سلیبس جو اس کو دیا گیا ہے اس کو یاد کیا ہو، تو پھر یہ سب چیزیں اس نے کی ہوں تو وہ پھر اپنے اس ایگزامینیشن ہال میں پیپر دینے جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی صورت میں پورا ہمیں سلیبس دے دیا کہ یہ تمہارا سلیبس ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو زمین تمہارے لیے بچھا دی ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور اس میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنا وقت صحیح استعمال کرے گا، وقت استعمال کرے گا صحیح، اور سلیبس جو دیا گیا اس کے مطابق تیاری کرے گا۔ آپ کو جو دیکھیں، بچے کا امتحان ہو رہا ہے فزکس کا، اور وہ تیاری کر کے چلا جاتا ہے کیمسٹری کی، تو کیا وہ پاس ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نے جو ہمیں سلیبس دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق تیاری نہیں کریں گے تو فیل ہیں،
جتنے مرضی ہم نیکیوں کے کام کر لیں، جتنی مرضی ہم چیریٹی کر لیں، جتنے مرضی ہم اخلاق والے ہوں، لیکن اگر یہ والے سلیبس کی جگہ ہم نے کوئی بدعات کوئی اپنے پاس سے چیزیں بنا لی اور ان کے مطابق ہم زندگی کرتے رہے، ان بدعات کے ذریعے، ان رسومات کے ذریعے جو ہندوؤں سے لے لی، انگریزوں سے لے لی اور اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر میرا سلیبس چھوڑ کر اپنی مرضی کا سلیبس کیا تو تم فیل ہو۔ جتنی مرضی تم تیاری کر لو، جتنا مرضی تم محنت کر لو، تم فیل ہو۔ بس وہ اعمال اکٹھے کرو جو اس سلیبس سے تمہیں پتہ چلے گا، اس قرآن سے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کیونکہ وہ پھر بڑا غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر اس کے مطابق کرو گے تو اس میں کوئی غلطیاں بھی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں کہ یہ میرے حق ہیں اور یہ میرے بندوں کے حق ہیں، ان حق میں سے آپ نے جن کے حقوق ادا کر دیے ہیں ان میں جو غلطیاں رہ جائیں گی اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن چلنا اس سلیبس کے مطابق ہی ہے۔ اور اس سلیبس کے مطابق چلنے کے لیے ضروری ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو پھر ہمیں ساتھ لے کے پھرنا پڑے گا اپنی زندگی میں، اس کو ہمیں اپنی زندگی کے سارے فیصلے اس سے کرنا پڑیں گے۔ اچھا میں یہ کام کرنے لگی ہوں، میں قرآن میں دیکھ لوں کیا کہتے ہیں، میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، میں قرآن دیکھ لوں کہ مجھے کس طرح کرنی ہے، اپنی ازواجی زندگی گزارنی ہے تو میں قرآن دیکھ لوں کہ مجھے کس طرح گزارنی ہے۔ اللہ نے ازدواجی زندگی کے طریقے بھی بتا دیے کہ شروع میں جب شادی ہوتی ہے نا تو کچھ دعائیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں، وہ میاں بیوی دونوں اپنے کمرے میں پڑھیں تاکہ اللہ ان سے شیطان کو دور کرے، یعنی ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے، اس کو اپنا لیں گے تو پھر ہمارے وہ اعمال جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جو اللہ دیکھے گا۔ اس کے بعد بتایا اللہ ذی خلق کا سبع سماوات طباقا، اے دیکھنے والے تو اچھی طرح دیکھ لے، یعنی سائنسدانوں سے کہا جا رہا ہے، جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی بڑی بڑی ہستیوں کو جو اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے دیکھنے والے تو اچھی طرح دیکھ لے کہ اس نے درجہ بدرجہ 7 آسمان بنائے تو رحمان کی پیدائش میں کوئی فرق نہ دیکھے گا۔ ذرا دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، کیا تجھ کو کسی جگہ کوئی رخنا نظر آیا، کوئی کجی نظر آئی؟ حال تری من فطور، کوئی اس میں فطور نظر آیا تمہیں، کوئی کمی بیشی نظر آئی؟ اب کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ریسرچ جو کرتے ہیں سائنسدانوں کو کہا جا رہا ہے کہ 100 سال کے لوگ، جو 100 سال زندگی ہی ہوتی ہے نا ایک قسم کی، ایک صدی کے لوگ آہستہ آہستہ اگلی صدی میں نہیں جاتے، سارے کے سارے وہ اس صدی کے لوگ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ ایک صدی کے لوگوں کو کہہ کے پھر جب دوبارہ کہتا ہے نا کہ دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ لے، یعنی اگلی صدی کے لوگ آ جاؤ، تم بھی دیکھ لو، پوری صدیوں کے لوگ آ جاؤ آگے آگے اور میرے آسمانوں کی طرف دیکھو تو کوئی تمہیں حال تری من فطور، تمہیں کوئی فطور، تمہیں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو بتاؤ۔ اور آج تک میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی نہیں بتا سکا کسی میں کوئی نقص، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ابھی تحقیقات ہی پوری طرح نہیں ہو سک رہی، تو اور ابھی انہوں نے اس میں فطور کیا بتانا ہے۔ پھر کہا گیا کہ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر بار بار آنکھ اٹھا کر دیکھ، ہر بار تیری نگاہ ناکام تھک کر تیری طرف لوٹ آئے گی لیکن کوئی فطور نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھ لیں، وہی اللہ نے کہا تھک جاؤ گے تم میری دنیا میں، میرے فطور، میرے نقص ڈھونڈنے کے بجائے ان پہ عمل کر ڈالو، بجائے کہ تم یہی سوچتے رہو ساری زندگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیوں لکھے، ان پہ ٹائم ضائع نہ کرو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تم وہ کام کرو جو تم پہ واضح کر دیے گئے ہیں اور تمہیں واضح واضح احکام سنا دیے گئے ہیں، تم وہ کام کرو کیونکہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ان کو کہہ دیا کہ اگر تم باز نہ آئے، تم میری تحقیق کرتے رہے کرو، لیکن بار بار تم تھک جاؤ گے، تم ٹوٹ جاؤ گے، لیکن اللہ کی کسی چیز میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کہا اور بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان خوبصورت بنایا اور اس کے اندر پھر اللہ نے کہا بمصابیحا وجعلناہا بمصابیحا، یعنی اس میں پھر چراغ بنا دیے۔ اب یہاں چراغ سے کیا مراد ہے
یعنی کہ ستارے خوبصورت بنا دیے. کیوں بنا دیے؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا میرے زمین پہ رہنے والے جب آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے تو انہیں آسمان سجا ہوا نظر آئے، انہیں پیارا نظر آئے، ان کے دل خوش ہو جائیں، ان کی آنکھیں خوش ہو جائیں، اور پھر وہ اپنے رب کی ہر وقت تعریف بیان کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی ہمارے لیے آسمانوں میں سجائیں، زمین میں سجائیں، ساری ہماری سہولیات کے لیے سجائی ہیں، لیکن زیادہ تر اللہ نے دیکھیں خود ہی اپنا سلیبس پھیلا دیا کہ چاروں طرف اس سلیبس کو پڑھتے رہو اور سبحان اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے رہو. اسی سے تمہارے نمبر بھی لگتے رہیں گے. جب اللہ کی چیزوں کو دیکھیں گے تو تمہارے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ. چاند پہ نظر گئی سبحان اللہ، اور فوراً ہی اللہ کی تعریف دل کے اندر آ جائے گی. تو یہ بھی تمہارے اعمال کٹھے ہوں گے. اللہ نے تمہیں اتنی سہولتیں دے دی ہیں یہ پیپر سالو کرنے کے لیے کہ تم دیکھو تو صحیح نظر اٹھا کے، پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس آسمانوں کو ہم نے سجایا، لیکن شیاطین کو دیکھو ہم نے اوپر آنے کی اب اجازت نہیں دی. کبھی وہ آتے تھے تو ہماری باتیں ادھر ادھر بیٹھ کے سن لیتے تھے، لیکن اے امت محمدیہ تم ایسی قوم ہو کہ تمہارے قرآن کے لیے ہم نے شیاطین پہ شعلے مارنا شروع کر دیے کہ اس کی خبر تمہیں نہیں دیں گے، تاکہ میرے بندوں کو آسانی رہے اور وہ اس میں لوگوں کو ورگلائے نہ، تاکہ لوگوں کو غلط ساتھ ساتھ خبریں نہ پہنچائیں جس طرح وہ پہلے کیا کرتے تھے. اللہ نے اپنے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحم کیا کہ شیطانوں کو وہاں سے بھگا دیا. تو اس لیے اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے یہ بات شو کرائی ہے کہ تم بھی شیطانوں کو بھگاؤ. یہ دنیا تمہارے لیے جو میں نے سجا دی ہے نا، اس کو تم شیطانوں کو یہاں سے بھگاؤ اپنی زندگی سے، اور سیدھی طرح اس کام پہ لگے رہو. شیطان بھاگتا پھر رہے گا، تم مضبوط رہو. تو تم بھی ان کو شعلے مارو. شعلے کس چیز کے ہمیں مارنے چاہیے شیطانوں کو؟ اپنی توحید کے. جب ہم توحید پہ پختہ رہیں گے اور صرف ایک چیز پہ ہم اتنے پختہ ہو جائیں گے کہ اللہ کے معاملے میں نا ہم کوئی بات نہیں سن سکیں گے، کہ ہم اللہ کے معاملے میں کوئی بات سنیں کہ اللہ کے سوا بھی ہم کہیں کہ کوئی شریک ہے، تو ہم کہیں کہ بالکل نہیں ہے. تو اس یہ ہے ہمارا مین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مین جو اوزار دیا نا ہمارے ہاتھ میں شیطان کو مارنے کے لیے، یہ جو تلوار ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے نا، یہ ہے توحید کی تلوار کہ تم بھی اس کو مارو. پھر کہا گیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا دھاڑ نہ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا مارے غضب کے پھٹ پڑے گی. جب بھی اس میں منکرین کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم دوزخ کی طرف آ رہے ہو؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ڈرانے والے بھیجے ہیں، 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں کہ تمہیں وہ ڈرائیں، تمہیں سمجھائیں، کچھ خبریاں سنائیں جنت کی اور دوزخ کی خبریں سنائیں. تم کیسے یوں آئے جا رہے ہو؟ اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی اس دن غصے میں ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہی غصے والی ہے کہ تم نے میرے نافرمانوں کو سزا دینی ہے. جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نافرمان تو ہر چیز جو ہے نا وہ دنیا میں بھی دیکھیں، نافرمان انسانوں کی نا دنیا میں بھی یہ چرند پرند جانور پرندے ہوائیں سب برائیاں ہی کرتی ہیں. جب کوئی برا آدمی دیکھے مرتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں کہتی ہیں کائنات کی اس سے نجات حاصل کرتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ کہ یہ زمین پہ ایک بوجھ تھا چلا گیا. اسی طرح کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب بندہ میرے رستے پہ لگا رہتا ہے، اس قرآن کے رستے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہتا ہے، اس کے ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے، تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی تعریف کرتی ہیں، اس کے لیے حمد کرتی ہیں کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے. تو اسی طرح جب پتہ چلتا ہے کہ یہ منحوس بندے، اللہ کے نافرمان بندے سرکشی میں زندگی گزار کے آئے ہیں، تو وہ جہنم جوش مارتی ہے، اس کے بس میں نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ باہر ہی آ جائے، پھٹ ہی جائے. اس کے بعد تکادو تمیز من الغیظ، غیظ ہوتا ہے نا غصہ، غیظ و غضب ہونا، یعنی اتنا غصے میں آ جانا. تو دیکھیں جہنم کو غصے سے منع نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ غصے میں جتنا انسان آئے گا نا اتنا ہی دوسرے کو جکڑ کے رکھے گا. غصہ ختم ہوگا تو اسے پتہ چلے گا نا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس جہنم کا غصہ ختم ہی نہیں ہونا. جس طرح ہم انسانوں کو کہہ دیا کہ غصہ نہ کرو، غصہ پی لو، اس میں غلط کام ہی ہوتے ہیں، لیکن جہنم کو بالکل نہیں کہا گیا. اس کا کیا ہے؟ اس کا تو وہ تکاد تمیز من الغیظ، وہ تو غضب سے پھٹ ہی جائے گی اپنے غصے سے. اس کے بعد فرمایا کہ کالو بلا قد جانا نذیر. دیکھیں
اب وہ کہیں گے, مانیں گے, وہ کہیں گے کیوں نہیں, بلا شبہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. قلنا ما نزل اللہ من شیء, کوئی چیز نہیں اللہ نے اتاری مگر ان انتم الا فی ضلال کبیر. دیکھیں اتنی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ تم ہی اے پیغمبرو, تم ہی بڑی غلطی پر ہو, بڑی گمراہی پر ہو, پتہ نہیں تم کہاں سے آ گئے ہو, تم پہ تو ہمارے بتوں کی مار ہے. یہ باتیں وہ کرتے تھے, تو اب وہ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں کی. تو آگے سے وہ کہیں گے, پھر کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اور نَعْقِلُ, اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے ہوتے اور عقل سے کام لیتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے. یعنی آج ہم نے اگر ان کانوں کا استعمال نہ کیا, ان آنکھوں کا استعمال نہ کیا, تو ہم اللہ نہ کرے دوزخ کے حقدار ہو جائیں گے. ان اپنے اعضاء کو, اپنے باڈی کے اعضاء کو, پارٹ آف باڈی کو یوز کریں ہم اچھے کاموں میں بھی. یہ نہیں ہو کہ ہم بیٹھے صرف سارا دن. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹی تھی تب سے یہ دنیا, میں تب سے کیا کہہ رہی ہوں, جب سے یہ دنیا بنی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے. لیکن جب میں چھوٹی تھی میں دیکھتی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ VCR لاتے ہیں, اور اس وقت کرائے پہ ملتے تھے, اور پوری رات 5 فلموں کا VCR. اب 5 فلمیں پوری دیکھنی ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, پیسے خرچ کیے ہیں نا. تو اپنی آنکھوں کا یہ استعمال, اس کے لیے صبح جلدی اٹھ رہے ہیں نیند تھوڑی سی پوری کر کے کہ باقی جو 2 فلمیں رہ گئی ہیں 10-11 بجے تک دیکھ کے واپس کرنا ہے. تو یہ بھی ہم نے بھی واپس جانا ہے. ہم نے اپنی آنکھ اور کانوں کا صحیح استعمال نہ کیا تو پھر اللہ ضرور سزا دے گا کہ تمہیں میں نے یہ آنکھیں دی جس تک آج تک تمہاری دنیا میں تحقیق کر کے کوئی اس طرح کی آنکھیں نہیں بنا سکا. روبوٹ بناتے ہیں, بڑا ہی پیسہ لگاتے ہیں, خربوں لگا چھوڑتے ہیں اس پر, لیکن انسان کی طرح اس کی موومنٹ نہیں ہوتی. اس کا ہاتھ ہلتا ہے, اس کے بازو ہلتے ہیں, عجیب لگتا ہے کہ یہ روبوٹ ہے. انسان کی طرح نہیں بنا سکے کیونکہ انسان کے اندر اتنی وینز ہیں, اتنے کنٹرول ہیں کہ کہتے ہیں سرچ کرنے والے کہ اگر انسان کی وینز کھولا جائے, وینز کو صرف کھولا جائے تو پوری دنیا کے گرد وہ چکر لگا لے. اتنی اندر چیزیں ہیں انسان کے. اتنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا اور مشکل بھی بنایا کہ کوئی اس کی نقل نہیں لگا سکا کہ انسان کیسے بنا. ایک دماغ کے حصے کو صرف لے لینا سارے تحقیق کرنے والے, تو دماغ کے پارٹ نہیں جان سکتے کہ کون کون سا پارٹ کیا کام کرتا ہے. ہمارا ایک پارٹ دماغ میں ایسا ہے کہ جو جیسے CD نہیں گھومتی, وہ ہم لگاتے ہیں, اس طرح وہ بھی گھومتا ہے, اور گھومتے گھومتے جب وہ اس جگہ پہ دماغ کے آگے آ جاتی ہے نا کسی وقت, تو ہماری پچھلی یادیں آپ دیکھ رہی ہوں گی کھڑے کھڑے ایک دم ہمیں کوئی پچھلی یاد آ جاتی ہے کہ میں یہ کرتی تھی, وہ یاد کراتی ہے, وہ اس کے اندر ہمارا سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے. تو یہ ابھی تک ہم انسان اس چیز کو پہنچ نہیں سکے. تو وہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب یہ کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم سنتے ہوتے اور عقل سے کام لیتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے. بس کیا ہوگا, فاعترفوا بذنبہم, بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. بس اب دوزخ والے دور ہو جائیں, یعنی یہاں سے چلے جائیں, اللہ انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اور تم اپنی بات پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو, بلا شبہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام دلوں کے راز بھی جانتا ہے. یعنی پہلے اپنی تعریف کر دی کہ میرے سے ڈرو اور بن دیکھے ڈرو. یعنی اللہ کو, اللہ کی ذات کو, وہ کیسی ذات ہے, وہ نور ہی نور ہے یا کیا ہے, اس کو ڈائریکٹ دیکھنے کی خواہش نہ کرو. ہاں اللہ کو ہی دیکھنا ہے تو اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو دیکھ لو, تمہیں اللہ نظر آ جائے گا. دیکھیں اپنے اوپر ہی غور کر لے, پھر انسان اپنی باڈی پہ غور کر لے تو اللہ نظر آ جائے گا. اللہ ہر جگہ ہے, وہ نظر آتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں, میں تمہاری ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہوں, کیونکہ وہ رب ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ کیا ہے, انہ علیم بذات الصدور, وہ تمہارے سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کرو, اس حدیث کا مفہوم ہے شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے سینوں کے اندر کی باتوں کا حساب نہیں لینا, جتنا کچھ ورنہ سینوں میں چلتا ہے. اس کے بعد کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا, بس تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور اس کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. اب دیکھیں زمین کیا ہے,
زمین کو اللہ نے کہہ دیا میں نے نرم بنا دیا، جیسے اللہ نے کہا اے داؤد تمہارے لیے میں نے لوہے کو نرم کر دیا، اب اس کو تم یوں نرم کیا کرو۔ زمین کو ہمارے لیے نرم کر دیا، ہم اس کو مشینوں سے جس طرح بھی جتنا بھی گہرائی میں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے اس کو ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی نہ کر سکتے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے زمین سے پانی نکالنا ہے، میرے بندوں نے زمین سے چیزیں نکالنی ہیں، جو میرے زمین کے اندر خزانے ہیں، یہ دیکھیں گیسز نکلتی ہیں، بہت چیزیں زمین کے اندر ہے جو ہمارے استعمال میں پھر آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ کیا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے جو آسمانوں میں ہے بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی آسمانوں میں جو خدا ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو، وہ تو تم کو کہیں زمین میں دنسا دے، یعنی وہ اگر تمہیں زمین میں کہیں دنسا دے بس دیکھ لو کہ وہ چکر کھا رہی ہے، گردش میں ہے، ڈرو، یعنی ڈرو، زمین اتنی خوفناک بھی ہے۔ آپ دیکھیں زمین کے اندر اگر بہت زیادہ کہیں آپ جا رہے ہوں، بلکہ نیٹ پہ دیکھ ہی لیا تھا میں نے کہ وہ گاڑی ایک جا رہی ہے اور آگے ہول آ گیا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ اندر چلی گئی اور اندر جا کے اس کو نکالنا مشینوں سے مشکل ہو گیا۔ یعنی زمین اللہ نے اتنی خوفناک بھی بنائی ہے کہ اگر یہ پھٹ جائے اور تمہیں اپنے اندر لے لے تو کیا تم تو یہ ڈر ختم ہو گیا تمہارا؟ یعنی تم مطلب اللہ کا یہ ہے کہ تم اے انسانوں ابھی تم سے پہلے جو میں نے بستیاں تباہ کی بھول گئے؟ ابھی تمہیں پورے قرآن میں سنایا ہے نا، تو بھولنا نا، یہ زمین اس طرح ڈرو، کیوں نہیں ڈرتے کہ کہیں تمہیں زمین میں دنسا نہ دیا جائے؟ کیا تم اس سے جو آسمانوں میں ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر تند ہوا چلائے؟ تب تم جانو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یعنی تبھی تم ڈرو گے۔ مطلب یہ اللہ کا ہے کہ دیکھو ایسے نہ بنو کہ جب میری ہوائیں چلیں، گرم ہوا چل جائے، ٹھنڈی ہوائیں چل جائیں نا تو انسان کھڑے کھڑے فریز ہو جائیں، حرکت بھی نہ کر سکیں، اور اگر گرم ہوا چل جائے تب بھی وہ جل جائیں۔ برف بھی جلاتی ہے اور آگ بھی جلاتی ہے، تو اللہ نے کہا تبھی ڈرو گے جب یہ چیزیں آئیں گی، اس سے پہلے ڈر جاؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ تو کیوں تم آسمان والے کو بھول گئے ہو؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ جھٹلا چکے ہیں، پھر غور کرو کہ ان پر میرا عذاب کیسے ہوا۔ وہی بات کہ اللہ نے پھر یاد کرا دیا۔ اب میں نے یہاں پر ایک حدیث نوٹ کی تھی، سنیں ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہی ہے، مجھے اصل نہیں ملی۔ فرمایا اے ابو ذر اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، سفر لمبا ہے۔ کیا مطلب؟ ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے ساری ہمیں کائنات کو بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اے ابو ذر اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، سفر لمبا ہے۔ دیکھیں آپ جب کبھی لمبے سفر میں جائیں تو آپ کہتے ہیں کم سے کم سامان رکھو، اپنا آپ اٹھائیں گے، سفر کریں گے یا سامان اٹھائیں گے؟ اس لیے اتنے گناہ نہ کرو اپنے اوپر، وہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے۔ کیا کرو گے پھر تم؟ اپنی پیٹھ ہلکی ہی رکھو، یعنی نیک عمال کرو۔ اے ابو ذر اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کہ سفر لمبا ہے، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے، یعنی وہ بڑا گہرا ہے آخرت کا سامان، اس میں تم اپنی کشتی کو بھی مضبوط کر لو۔ یہ بھی اعمال ہی ہیں، اپنے اعمال اتنے مضبوط کر لو کہ اوپر آگ میں ڈوب جاؤ گے۔ زیادہ راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے۔ کیا سفر جو اتنا لمبا ہم نے کرنا ہے آخرت کا خالی ہاتھ جانا ہے؟ یہاں کے لیے تو ہم دنیا کا سامان لے کے جاتے ہیں، پانی رکھ لو، کھانا رکھ لو، لنچ رکھ لو، کپڑے رکھ لو، اور چیزیں رکھ لو ضرورت کی، کہیں جانا ہو تو وہ سفر لمبا ہے جہاں جانا ہے۔ کہتے کہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، بھول گئی، اس کا آخری حصہ مجھے یاد ہے کہ ایک سانس نہ آنے سے اتنا سفر ہو گیا، ادھر سانس ختم ہوا ہے اور ادھر سفر ختم ہو گیا، یعنی اتنا سفر ہو گیا ایک سانس نہ آنے سے۔ ویسے آپ زندہ کہیں سفر کریں تو سفر ہی نہیں ختم، ایک سانس بند ہوا ہے، ایسے روح گئی ہے اوپر، تو وہ سفر بڑا لمبا ہے۔ جتنا بھی یہ لمبا ہے، سپیڈ ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی زیادہ راہ کر لو، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، جانچنے والا بڑا باریک بھی ہے۔ عمل میں اخلاص پیدا کر لو کیونکہ وہ جانچنے والا بڑا باریک بھی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ ایک ذرے کو بھی نہیں چھوڑے گا جو تم نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا آیت نمبر 17، کیا تم اس سے جو آسمانوں میں ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر تند ہوا چلائے؟ تب تم جانو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ جھٹلا چکے ہیں، پھر غور کرو کہ ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور کیا انہوں نے اپنے سروں پر اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا انہوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو پر پھیلائے نہیں دیکھا جو سمیٹ لیتے ہیں، حالانکہ ان کو رحمان کے سوا کوئی نہیں جو تھامے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔
دیکھیں پرندوں کو دیکھ کے کیا کیا انہوں نے بنانے کی کوششیں کی اور بنا ڈالی. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ میری چیزوں کی تحقیق کرو، ان کی گہرائی تک پہنچو. انہوں نے پرندوں کو دیکھ کے یہ جہاز بنا لیے. پرندوں کو دیکھ کے اب بندوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں اور پہاڑ پر سے گراتے ہیں کہ تم بھی اڑ کے جاؤ. لیکن اب تک آپ بتائیں کہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. جہاز بھی بہت بڑا ہے، اس کے اندر 200-400 آدمی بیٹھتے ہیں اور لوہے کا ہے اور وہ اڑتا ہے. یہ اللہ کی تحقیق کر کے چیزیں پھر انہوں نے یہ بنائی ہیں. لیکن ابھی تک کیا ایک چڑیا کی طرح بھی کوئی اڑ سکا ہے؟ کیا چڑیا کی طرح بھی اس نے کبھی اپنے پر مارے ہیں؟ کیا انہوں نے بندوں کو جو لباس پہنایا وہ جگہ جگہ جا کے کہیں رک سکتے ہیں؟ جا کے انہوں نے وہاں جا کے رکنا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے. بس ٹھیک ہے، وہ تحقیق کر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کا مقابلہ ابھی تک نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ بس اللہ کا شکر ادا کرو، ان چیزوں کو دیکھ کے تحقیق ضرور کرو، ان جیسی بناؤ. اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. لیکن اگر بنا کے تم اتراتے ہو اور اللہ کا شکر نہیں کرتے تو پھر تو تمہارے میں بالکل ایمان نہیں ہے. پھر کہا بھلا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ بلا شبہ اس کے منکر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی تمہارے پوری دنیا، اب دیکھیں نا یہاں پر وہ بات سوٹ کرتی ہے کہ پوری دنیا بھی اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ ہے. اور اگر اس کا اللہ نے بگاڑ دیا سب کچھ تو اس کو سنوار نہیں سکتی. تو دنیا کے پورے لشکر بھی ہونا تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا کہ بھلا وہ کون ہے امن حاض اللہ زی، بھلا وہ کون ہے جو تم کو رزق پہنچاتا ہے؟ اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے تو پھر کیا کرو؟ لیکن یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں الجھ کر رہ گئے ہیں. دیکھیں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سرکشی اور نفرت دونوں چیزیں انسانوں میں ہیں. آپ کسی کو جا کے ہندوؤں کو یا کافروں کو کہیں نا کہ ہندوؤں کافروں کو چھوڑے دور کی بات ہے، اپنے مسلمانوں کو ہی کہیں نا کہ یہ بدعت چھوڑ دو تو انہیں نفرت آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی یہ چیزیں چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہی مقصد ہی ہو گیا نا. لیکن وہ کہہ دیں گے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ان میں کیا برائی ہے، یہ تو اچھی چیزیں ہیں. تو وہ ہندو ہی پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ سارے ہمارے وسیلے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ نفرت ہے ان کی کہ ہم ایک اللہ کو مانیں. پھر اس کے بعد کہا افہمن یمشی مکیبا علی وجہہ ہی، کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتے پڑتے چلنے والا ہو وہ سیدھی راہ پر ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ہموار راستہ پر چلا جا رہا ہے؟ اب بتائیں، اللہ نے بتا دیے نا 2 راستے. بھئی تم جا کے اس کے در پہ سر پھینکو گی، پھر اس دربار کے جا کے سر پھینکو گی، پھر اس قبروں پہ جا کے سر پھینکو گی، پھر جگہ جگہ جاؤ گی، منہ کے بل گرتے پھرو گے، تھک جاؤ گے. وہ اچھا ہے یا پھر ایک جگہ بیٹھ کر گھر میں عبادت کرنے والی عورت جو صرف اپنے رب کو پکارتی ہے اور کہیں دھکے کھاتی نہیں پھرتی؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے کہا کہ اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر اسلام کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان آنکھیں دل دیے، لیکن تم لوگ بہت کم احسان ماننے والے ہو. پھر کہا اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے کہ اس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور انجام کر تم اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. دیکھیں بعض جگہ آتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں کیا آ رہا ہے؟ کل آہو الذی. آپ کبھی میاں بیوی ناراض ہو نا تو آپ بچے سے بیچ میں کہتے ہیں اب کہہ دو اپنے باپ سے کہ میں نہیں ان سے بات کرنا چاہتی، اور میاں بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے کہہ دو کہ بس وہ خاموش رہے، میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یا ڈائریکٹ بات بھی کوئی کسی سے نہ کرنا چاہے یہ نفرت کی حد تک ہو جاتی ہے بات. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کل کہہ دیجئے آپ نبی ان سے، خود نہیں بات کی، یہاں پر اپنے نبی سے کہلایا. یہ باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کا ان باتوں پہ غصہ ہے جو یہ اب ہو رہی ہیں کہ کل آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر هو الذی ذرأکم فی الارض، کیا اے پیغمبر اسلام کہہ دیجئے اس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور انجام کر تم اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. سوچو. اور وہ کہتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اے پیغمبر کہہ دیجئے، پھر کہتے ہیں کل انما العلم عند اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو محض واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں. پھر جس وقت وہ اس وعدے کی قریب آتے دیکھیں گے، اس وعدے کو قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی تو ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے. یعنی اب کیوں چہرے بگڑے؟ اب دنیا میں تو تمہارے چہرے بگڑتے تھے، بچی پیدا ہو جائے تو سیاہ ہو جاتے تھے، میری مخالفت کرتے تھے، مجھے کوئی کہتا تھا کہ صرف ایک اللہ کو مانو تو تم نفرت کرتے تھے. آج تمہارے چہرے اب کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس عذاب کو دیکھ کے، کیونکہ تمہیں تو اس کا یقین ہی نہیں تھا
پھر کہا گیا کل، پھر کہتے ہیں کل ارائے تم، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو کہ تمہارے خیال کے مطابق اگر اللہ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو کافروں کو دوزخ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اب اس آیت کو بھی سمجھیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، یہ بات سن لیں کہ جو مسلمان ہیں نا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو تو چاہے میں عذاب دوں چاہے میں رحم دوں، دو ان کے چیزیں ہیں ان کے لیے دو ہیں چیزیں اوپر، کافروں کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے ان کے لیے۔ کافر مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، دیکھ لیں جنہوں نے بالکل اللہ کا انکار ہی کیا ہوا ہے بدعتوں میں، بالکل اللہ کا انکار ہی کیا ہوا ہے نمازوں سے۔ اللہ کی ایک آیت ہے جگہ جگہ بہت زیادہ الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے تو کیا وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے؟ تو پھر جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ان کے لیے صرف عذاب ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر کہا، پھر دیکھیں آخر میں یہی ہے کہ کل هو الرحمن، کہہ دیجئے آپ کہ وہ بڑا مہربان ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے، بس تم جلدی ہی جان جاؤ گے کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے کہا کل ارائیتم، یہ بھی بہت بڑی دھمکی ہے، اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ دیکھو تم اگر صبح کو تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو صاف ستھرا اور شیریں پانی تمہارے پاس لے آئے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نعمت بھی بہت بڑی گنوا دی نا، کہ پانی صبح اٹھو نلکے کھولو پانی نہ آئے، موٹر چلاؤ پانی نہ کھینچے، پتہ چلے جی ساتھ والوں کے بھی نہیں کھینچ رہے، پتہ چلے سارے لوگوں کا پانی نہیں کھینچ رہا، ہو کیا گیا ہے، وہ اس کو شکایت کی جائے محکمے کو، وہ بھی کہیں پتہ نہیں جی پانی نہیں آ رہا۔ تو کیا کرو گے تم لوگ اگر ایک پانی ہی نہ آئے؟ اور پانی کی اہمیت کو جانو، اس کو دھیان سے استعمال کرو، اس کے قطرے قطرے کا دھیان رکھو، کیونکہ قطرہ قطرہ بھی کہتے ہیں کہ دریا بن جاتا ہے۔ جیسے ہم پہلے چھوٹے ہوتے کہانیاں پڑھتے تھے نا کہ بارش کئی دنوں سے نہیں ہوئی اور ایک بارش کا جو قطرہ ہے وہ کہتا ہے ہائے زمین والے بڑے ہی ستائے گئے ہیں، وہ تو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تو میں ایک قطرہ ہوں، میں کیا کروں گا نیچے جا کے؟ تو جب انہوں نے زمین والوں کی زیادہ ہی حالت خراب دیکھی، ہر قطرہ یہی سوچ رہا تھا اپنی جگہ، تو پھر ایک قطرے نے سوچا میں تو جانے لگا ہوں، بس اللہ کا حکم، تو وہ ایک قطرہ گرا تو سارے قطرے گرے، قطرے قطرے گرے تو دیکھیں ذرا پانی دنیا میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ کس طرح دھیان سے فلٹر کر کے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ یہاں سے ہی پانی ہواؤں میں جمع ہو کر یہ دھوپ سے ہوائیں اس پانی کو اوپر اٹھاتی ہیں، یہی والا ہمارا پانی اس کو اوپر لے کے جاتی ہیں، بادلوں میں لے کے جاتی ہیں۔ بادلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کوئی فلٹر رکھ دیے ہیں بہت بڑے بڑے کہ آپ یقین کریں کہ وہاں سے پانی فلٹر ہو کے گرتا ہے، یہی والا، اور ہمارے فلٹروں سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ بارش کا پانی کسی برتن میں جمع کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو استعمال کرو، اس سے منہ دھو لو، اس کو پی لو، یہ اللہ کے قریب سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی صورت ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کے رب کی اور جو وہ لکھتے ہیں لکھنے والے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کے بارے میں اتنا غصہ ہے کہ میرے نبی کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قلم کی قسم کھا کے اب کہا ہے جس نے پوری لوہے قلم اپنی وہ لکھ کے کتاب رکھی ہوئی ہوگی، اس قلم کی قسم کھا کے کہا کہ میرا جو رسول ہے وہ بالکل مجنون نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ کا خلق جو ہے وہ عظیم الشان ہے، یعنی آپ کا جو اخلاق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ الْعَظِيمٍ، اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ کیسے؟ دیکھیں ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے بھی کہہ دیا کہ جو میرے پہ درود بھیجے گا، ایک درود بھیجے گا 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ جتنی دنیا اس وقت میرے ایک لفظ منہ سے نکالتے ملین پتہ نہیں کہ بلین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچ چکے، یعنی جاری و ساری ہے، اتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے اے اللہ کے رسول، کیونکہ آپ کا اخلاق بہت پیارا ہے۔ دیکھیں اجر کہاں ختم ہونے والا نہیں ہے، اگلی آیت کیا کہی؟ اجر کے ساتھ کیا ملایا؟ اخلاق۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے، تو اخلاق کا دھیان رکھیں۔
بات کسی سے کریں نرمی سے کریں، گالیوں کو بالکل چھوڑ دیں، بچے کو سمجھانا ہے آہستہ آواز میں سمجھائیں اور پیار سے سمجھائیں، گھروں میں لڑائیاں ہیں تو اپنے کمرے میں ختم کریں۔